بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في موضع آخر فمن شهد منكم الشهر فليصم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین و رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے. انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. مشہور آیت کریمہ ہے، رمضان المبارک کی آمد کے نسبت سے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، بلکہ اس وقت ہر خطیب کا موضوع اسی آیت کریمہ سے شروع ہوتا ہوگا اور رمضان المبارک کے تعلق سے ضروری احکام اور مسائل آپ کے سامنے بتائے جاتے ہوں گے. انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں رمضان المبارک کے تعلق سے ایک مسلمان کو تیاری کیسے کرنی چاہیے، یا اس رمضان المبارک کے مہینے میں کون کون سے خوبی انجام دینی چاہیے. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ ہم سب رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن صرف روزہ رکھتے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ساری خوبی اور اچھائی لے کر کے آتا ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی اچھائی اور خوبی کو اپنے دامن میں سمیٹیں، تبھی جا کر کے روزوں کا جو مقصد ہے اور روزے کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہوگا اور صحیح معنوں میں ہم روزہ دار کہلائیں گے.
اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اور روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔ اور اسی آیت کریمہ کے بعد جو دوسری آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں کا جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پائے، اسے چاہیے کہ اس مہینے میں روزے رکھے۔ بہت ساری اہمیت اور فضیلت قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں آپ سنتے ہوں گے اور بارہا آپ کو بتلایا گیا ہوگا۔ ہم زیادہ آج کے خطبے میں اس کی اہمیت اور فضیلت کو نہیں اجاگر کرنا چاہتے، بس ایک حدیث سنیے جو کہ سنن ابن ماجہ کی حسن درجے کی روایت ہے، کہ رمضان المبارک کے مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہمیت اور فضیلت بتلائی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، سب سے پہلا کام تو یہ کیا جاتا ہے کہ شیاطین کو اور سرکش جنوں کو بند کر دیا جاتا ہے، انہیں جکڑ دیا جاتا ہے۔ دوسرا کام یہ کیا جاتا ہے کہ جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ تیسرا یہ کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو، ویا باغی الشر، اور شر کے چاہنے والے اقصر، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جو ایمان والے، جو مسلمان اس رمضان المبارک کے مہینے میں خیر اور بھلائی کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں۔ اور جو آدمی اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی شر اور برائی کو پسند کرتا ہو اور شر اور برائی میں رہنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے یہ زجر ہے، توبیخ ہے، جاؤ پیچھے ہٹو، تم سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی، تم خیر کے طلبگار نہیں ہو، تم سے خیر کی کوئی امید ہی نہیں کی جا سکتی، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور جو بھلائی کو چاہنے والے ہیں، ان سے کہا گیا ہے کہ آپ آگے آئیے، آگے آ کر کے کہ اپنے دامن میں خیر اور بھلائیوں کو سمیٹیے۔ تو یہ روایت ہے جو رمضان المبارک کے مہینے کے تعلق سے اہمیت اور فضیلت بتلائی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کا جب روزہ رکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں خیر اور بھلائی کو سمیٹیں۔ وہ کیا ہے انشاءاللہ ہم آج کے خطبے میں مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھیں تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ فرض نماز کی پابندی کا خیال کیجیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ تو رکھتے ہیں لیکن فرض نماز کا دور سے بھی ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ ان کے روزے کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ اور نماز یہ لازم اور ملزوم ہے۔ جو آدمی روزہ رکھ کر کے بھی فرض نماز نہ پڑھتا ہو، اس کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اس لیے
کہ نماز کو ترک کرنا، نماز کو چھوڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور روزہ رکھ کر کے کوئی آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کا روزہ کیسے ہوگا؟ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے، اس کو آپ صحیح حدیث کی روشنی میں اس طریقے سے سمجھیے، جو کہ صحیح بخاری اور اسی طریقے سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں 553 نمبر کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ بلکہ مسند احمد کی روایت میں ہے، صحیح درجے کی روایت ہے، 1143 نمبر کی روایت ہے، اس میں تو یہ لفظ موجود ہے کہ من ترک صلاۃ العصر متعمدا حتی تفوتہ فقد احبط عملہ، جس آدمی نے جان بوجھ کر کے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس کی نماز کا وقت چلا گیا، فقد حبط عملہ، تو گویا کہ اس کے تمام اعمال ضائع اور برباد کر دیے گئے۔ اب اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو وہ عمل کر رہا ہے روزے والا عمل، اس کا عمل برباد ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں، اب جو آدمی یہاں پہ صرف عصر کی نماز کی بات ہے، اور جو 5 وقت نماز جان بوجھ کر کے ترک کر دیتا ہو، چھوڑ دیتا ہو، اس کا کیا بنے گا؟ تو روزہ رکھ کر کے آپ کو ہمیں چاہیے کہ فرض نماز کا اہتمام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو فرض نماز تو پڑھتے ہیں لیکن باجماعت نماز نہیں پڑھتے۔ تراویح کی نماز ہوتی ہے، ماشاء اللہ پوری مسجد کھچا کھچ بھری رہتی ہے، تراویح کی نماز میں پوری مسجد کھچا کھچ بھری رہتی ہے، لیکن فجر کی نماز میں، فجر کی جماعت میں آدھے سے بھی آدھا ہوتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تراویح کی نماز سنت اور نفل ہے، اس کے لیے تو اتنا زیادہ اہتمام کہ پوری مسجد بھری رہتی ہے، ایک گھنٹہ تک امام صاحب کے پیچھے میں کھڑے رہتے ہیں، لیکن فجر کی جو باجماعت نمازیں مشکل سے 15 یا 20 منٹ ہوتی ہے، اس کے لیے بھی لوگ حاضر نہیں ہوتے، آدھے سے بھی آدھے لوگ نہیں آتے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ سحری کھایا، سحری کھانے کے بعد بس وہیں پہ معاملہ کو نپٹا دیا، وضو بنایا، وہیں پہ نماز پڑھ لیا۔ اب کون جائے گا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں؟ 5 تلہ رہتے، 6 تلہ میں رہتے، 4 تلہ میں رہتے، اترنا، پھر چڑھنا، پھر اتنی دور جا کر کے نماز پڑھنا، 15-20 منٹ ایسے چلا گیا، پھر آنے جانے میں آدھا گھنٹہ نیند ٹوٹ جاتی۔ اب کسی کو آفس جانا ہے 9 بجے، صبح 10 بجے آفس جانا ہے، کسی کو اسکول جانا ہے، کسی کو کالج جانا ہے، کسی کو دکان کھولنا ہے۔ اب ان کی نیند اڑ گئی، ان کی جب نیند اڑ گئی تو اب وہ سوچتے کہ خواہ مخواہ کا نیند اڑ جاتی ہے، پورا دن ہم کو کام کرنا ہے، پورا دن چڑچڑا سی پیدا ہو جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ نماز پڑھ لو۔ لوگ وہیں پر سلٹا دیتے، میں نے کہا سلٹا دیتے، کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا باغی الخیر، خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو۔ اللہ کے بندو، ہم نماز باجماعت کا اہتمام کرنے کے لیے تھوڑی سی مشقت اور تکلیف نہیں برداشت کر سکتے؟ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حجبت الجنت بالمکاری، جنت کو مشقت اور تکلیفوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی مشقت اور تکلیف برداشت کریں گے اور تکلیف برداشت کر کے مسجد میں آئیں گے تو ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہم فرشتوں کے دعاؤں کے حقدار بن جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے رجسٹر میں ہمارا نام چڑھ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں بینیفٹ ہے
فرض نماز کا اہتمام کرنے کا، ہم اس کو ترک اور ضائع کر دیتے، برباد کر دیتے، وہیں پہ اپنے گھر میں فرض نماز پڑھ لیتے۔ ایسے میں آپ سے ہم کیا امید لگائیں گے؟ اگر اسلام کی دفاع کی بات آئے کہ بھائی اسلام کا ڈیفینس کرنا ہے، اسلام کا دفاع کرنا ہے، تو آپ سے ہم کیا امید لگائیں گے؟ ایسے ہی آپ روزہ رکھیں گے، ایسے ہی تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اپنے آرام کا خیال رکھیں گے آپ کا معاملہ تو ایسے ہی ہوگا کہ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم نے کہا تھا انت و ربک فقاتلا، جاؤ تمہارا رب لڑائی کرے، تم اور تمہارا پروردگار لڑے، ہم انا ہاہنا قاعدون، ہم تو بس یہی آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ آرام اور مشقت دیکھنے کا مہینہ نہیں ہے۔ اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بس ہمیں اللہ رب العالمین نے جو اس رمضان المبارک مہینہ نازل کیا ہے اور ہم نے اس کو پایا ہے، تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ خیر کو سمیٹیں۔ تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہے باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ کچھ لوگ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ فجر کی نماز ماشاءاللہ باجماعت پڑھتے، اور باجماعت نماز کے پڑھنے کے بعد اب ان کو وہ سیر سپاٹا نکل پاتے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ گھوم رہے، پھر رہے، ادھر ادھر چکر مار رہے، 1-2 گھنٹہ انہوں نے اسے نکال دیا، نہ تو قرآن کریم کی تلاوت کی، نہ ذکر و اذکار کیا، نہ اللہ کو یاد کیا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ادھر اور گھومے، پھر آ کر کے سو گئے۔ اب وہ اٹھ رہے ہیں کب؟ 3 بجے 4 بجے اٹھ رہے ہیں، ظہر کی نماز برباد، ظہر کی نماز ختم ہو گئی، چلی گئی۔ ایسے روزہ رکھیں گے آپ؟ ایسے ہمارا روزہ ہوگا؟ روزہ تو بہت لوگ رکھ لیتے ہیں، لیکن اصل روزہ دار کون ہے؟ اصل روزہ دار وہی ہے جو روزے کے تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے باجماعت نماز کا اہتمام کیجیے۔ بہت سارے بھائی ہمارے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، دکان میں مصروف رہتے ہیں، اب ان کی سیزن کا وقت ہے، اسی مہینے میں ان کی کمائی کی تاریخ ہے، کمائی اسی مہینے میں ہوتی ہے، تو اب کمائی کی وجہ سے لوگ نماز کو ضائع و برباد کر دیتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے واسطے آپ باجماعت نماز کا اہتمام کیجیے۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے۔ بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرض نماز باجماعت 5 وقت کی پڑھتے، لیکن جیسے ہی تراویح کی نماز کھڑی ہوتی ہے لوگ ادھر ادھر منتشر ہو جاتے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی کہیں کوئی کہیں پہ ہے۔ اللہ کے واسطے آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس سلسلے میں باب قائم کیا ہے کہ باب قیام رمضان المبارک کے مہینے کی ترغیب، اور وہ کیا ہے؟ تراویح ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کی ترغیب، اور وہ تراویح کی نماز کی ترغیب، اس کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا۔ اور حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر تراویح کی نماز کو لازم ٹھہرائے بغیر ترغیب دیا کرتے تھے، ان کو رغبت دلایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ میں رمضان المبارک کے مہینے کا قیام کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گزشتہ تمام اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے، ہمارے یہاں یہ معاملہ یہ ہے کہ ہم لوجک لگاتے ہیں، عشاء کی نماز ہم نے باجماعت پڑھ لی ہے، اور فجر کی نماز بھی باجماعت انشاءاللہ پڑھ لیں گے تو ہمیں پوری رات کا ثواب ملے گا، پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رمضان المبارک کے مہینے میں قیام نہیں کرتے تھے؟ جب بات اتنی ہی تھی کہ عشاء کی فرض نماز پڑھ لیجئے اور فجر کی نماز فرض جماعت سے پڑھ لیجئے، آپ کو پوری رات کا ثواب ملے گا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین راتوں کو قیام کیوں کرتے تھے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب کیوں دیا کرتے تھے؟
صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں آتا ہے، نسائی وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رات اتنی دیر تک قیام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اور باقاعدہ اپنی امت کو ترغیب دی کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کیا گزشتہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم یہاں لوجک لگاتے ہیں کہ عشاء کی فرض باجماعت نماز پڑھ لو اور فجر کی باجماعت نماز پڑھ لو، پوری رات کا ثواب ملے گا، پھر ہمیں قیام اللیل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ سال بھر کرکٹ نہیں کھیلتے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کے بعد میں کرکٹ کھیلنے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ کیا رمضان المبارک کا مہینہ اسی وجہ سے آئے کہ آپ جا کر کرکٹ کھیلیں؟ کیا رمضان المبارک کا مہینہ آپ اسی وجہ سے آئے کہ آپ لہو لعب میں مشغول ہو جائیں؟ یا باغی الخیر، خیر کے چاہنے والوں اقبل، آگے بڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تراویح کی نماز کو چھوڑ کر کے جا کر کے ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ خیر کے چاہنے والوں کو چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں کا معاملہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں پڑھ لیں گے، قیام رمضانی کرنا ہے نا اپنے گھر میں کر لیں گے، لیکن معاف کیجیے گا، جو ثواب امام کے ساتھ میں نماز پڑھنے کا ہے وہ ثواب آپ کو اکیلے پڑھنے کا نہیں ملے گا۔ ابھی 2-4-6 ہفتہ پہلے باجماعت نماز کے سلسلے میں کئی ہفتے آپ کے سامنے میں باتیں بتلائی گئی، جو بخاری کی روایت ہے کہ آدمی اگر جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھے گا تو اس کو 27 گنا ثواب ملے گا۔ یہی حال تراویح کا بھی نماز کا بھی ہے۔ تراویح کی بھی نماز اگر امام کے ساتھ آپ باجماعت پڑھیں گے تو آپ کو 27 گنا ثواب ملے گا، اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو وہ مزہ اور وہ چیز نہیں ملتی۔ کبھی کبھی انسان سستی میں آ جاتا ہے، کبھی پڑھا کھڑا ہوا 2 ہی رکعت پڑھ کر کے سو گیا، 4 ہی رکعت پڑھ کے سو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے، 3 رات تھی نا، ان 3 راتوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نماز پڑھی۔ روایت کے اندر میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر تک قیام کیا کہ آدھی رات تک قیام کیا، اور آخری رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو نماز پڑھائی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر تک قیام کیا کہ ہمیں لگا کہ سحری چھوٹ جائے گی۔ سحری تک، یعنی پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو نماز پڑھائی۔ یہ آخرت کی تیاری کا ایک ترغیب دیا جا رہا ہے آپ کو۔ دیکھیے آپ آخرت کی تیاری کیسے کریں گے۔ اس دنیا کی زندگی میں آپ اللہ رب العالمین کے آگے کھڑے ہو جائیں گے تو کل آخرت میں جو 50,000 سال کے برابر ہے ایک دن، وہاں پر اللہ رب العالمین کے آگے کھڑا ہونا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ ساری ٹریننگ ہے اللہ رب العالمین کے آگے کھڑے ہونے کی، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کے برعکس معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے آپ ایسا مت کیجیے۔ یا باغی الخیر اقبل، خیر کے چاہنے والے آگے بڑھیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر پوری رات پورا دن روزہ رکھتے ہیں تو تراویح باجماعت نماز کا اہتمام کیجیے، امام کے ساتھ نماز پڑھیے۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ فجر کی نماز پڑھ لیا ہم نے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کو تو رمضان المبارک کے مہینے میں بالکل لازم کر لینا چاہیے۔ اور قرآن کریم کی جب آپ تلاوت کریں تو سمجھ بوجھ کر کے تلاوت کریں۔ آپ اگر پورا پارہ نہیں پڑھنا چاہتے یا پورا پارہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک رکوع پڑھیے، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ میں پڑھیے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں پڑھیے۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا انہوں نے قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کیا؟ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ آیا ہے، یہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کا اور رمضان المبارک کے مہینے کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم دورہ کرایا کرتے قرآن کریم کا دورہ کرایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی امت کو ترغیب دی کہ اس مبارک مہینے میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔
بہقی کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں قرآن اللہ رب العالمین کے آگے میں سفارش کرے گا کہ اے میرے پروردگار، ہم نے اس کو پوری رات سونے سے روکے رکھا، اے اللہ اس کے تعلق سے تو میری سفارش قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائے گا، دونوں کی سفارش، روزے اور قرآن دونوں کی سفارش قبول ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں کریں، روزانہ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں پڑھیں۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ آپ تفسیر پڑھیے لیکن مفسر مت بنیے۔ بہت سارے لوگ تفسیر پڑھنے کے بعد مفسر بن جاتے ہیں، تفسیر کرنے لگتے۔ عربی کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے، کون معنی کس سیاق و سباق کے ساتھ میں جا کر کے فٹ بیٹھتا ہے، کس سیاق و سباق کے ساتھ میں جا کر کے ملتا ہے، یہ آپ اتنے اچھی طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جتنا ایک علم رکھنے والا اور عربی میں مہارت حاصل کرنے والا جانتا ہوگا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، اور تفسیر جو علماء نے کیا ہے اسی وجہ سے کیا ہے کہ آپ اس پر عمل کر سکیں، آپ اس کے معنی اور مفہوم پر غور کر سکیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم جو ہمیں نازل فرمایا ہے ہمارے درمیان میں، کیوں فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا فرما رہا، اللہ تعالی ہم سے کیا کہہ رہا، یہ ہمارے دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے، اس میں کیا ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے کیا اس میں رہنمائی ہے۔ ہمیں اس وجہ سے پڑھنی چاہیے، نہ کہ ہم تفسیر پڑھ کر کے مفسر بن جائیں۔ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ ہم تفسیر پڑھ کر کے لوگوں کو تفسیر بتلا رہے ہیں، تو کیا یہ صرف عالموں کا کام ہے کہ عالم ہی تفسیر بتائیں کہ ہم تفسیر نہیں بتا سکتے؟ آپ نے جس کی تفسیر پڑھی ہے وہ بھی تفسیر ایک عالم نے لکھی ہے، آپ کسی بھی معاملے میں عالم سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عالم کا محتاج نہیں ہیں، عالم نے بھی ترجمہ کیا ہے، عالم نے تفسیر کر کے آپ کے سامنے میں پیش کیے، اور ایک ایک معنی، ایک ایک آیت کے کئی معنی اور مفہوم آپ کے سامنے میں بیان کیے، وہ بھی عالم ہی تھا۔ تو عالم نے آپ کو چاہیے کہ آپ تفسیر پڑھیے اس پر عمل کرنے کے لیے، نہ کہ مفسر بننے کے لیے۔ ہاں آپ حوالہ دے سکتے ہیں کہ فلاں تفسیر کے اندر میں یہ تفسیر لکھا ہوا ہے، قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اس کی یہ تفسیر ہے، آپ حوالہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ خود سے کسی کی تفسیر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عربی لفظ کے کئی معنی اور مفہوم ہوتے ہیں۔ تو اس مبارک مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، نہ کہ سوشل میڈیا میں اپنے آپ میں پڑے رہیں۔ اب یوٹیوب میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، فیس بک میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، ہاں کوئی ضروری میسج ہے، کوئی ضروری معاملہ ہے تو ایک دوسرے کو فارورڈ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو بتلا سکتے ہیں، لیکن پورا دن بھر یوٹیوب میں، فیس بک میں اور ادھر ادھر معاملے میں لگے رہیں۔ اللہ کے واسطے رمضان المبارک کا مہینہ اس وجہ سے نہیں آیا، یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ اس مبارک مہینے میں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، نہ کہ اپنے اوقات کو سوشل میڈیا میں لگائیں۔ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دن بھر ادھر ادھر کی باتیں کرتے، بحث و مباحثہ کرتے، یہ بھی چیز صحیح نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بحث و مباحثہ کے لیے نہیں آیا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ انفرادی طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ خاص طور سے بہت ساری مساجد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ظہر کی نماز کے پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے، تھوڑی سی عبادت کری، تھوڑی سی قرآن کریم کی تلاوت کری، اور اس کے بعد لیٹے رہے، سوئے رہے، پڑے رہے، ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہے، ادھر ادھر کی لین دین میں مصروف رہے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ سو جائیے، سونا کوئی منع نہیں، لیکن آپ سو بھی نہیں رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہیں۔ یہ آپ کو آپ کی بھلائی کے لیے بتلایا جا رہا ہے، قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کو بتلایا جا رہا ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کا تقاضا ہے، روزے کو خیر کے ساتھ میں رکھیے، روزے میں خیر اور بھلائی کو اپنے دامن میں سمیٹیے۔ یہ آپ کی دل شکنی کے لیے نہیں کہی جا رہی ہے، آپ کی دل توڑنے کی وجہ سے نہیں کہی جا رہی ہے، آپ کو ایک اچھی بات بتلائی جا رہی ہے، آپ کو خیر کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے
رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو چاہیے کہ آپ ان سب باتوں کا نوٹس لیں جو ہم سے خیر کا مطالبہ کیا گیا ہے اور بھلائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے مہینے میں دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، خاص طور سے کب؟ جب افطار کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے، ہم اپنی بہنوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں، یوٹیوب کے مادھیم سے ان تک یہ بات انشاءاللہ پہنچے گی، تو ان کا یہاں معاملہ یہ ہے کہ اب وہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کچن میں داخل ہو جاتی ہیں۔ کچن میں داخل ہونے کے بعد اب ان کا کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہی ہے کھانے پینے کا مہینہ، کھانے پینے کا مہینہ، جیسے ہی افطاری ختم ہوئی، افطاری کے بعد حلیم پر ٹوٹ پڑتے، حلیم سے چھٹکارا پایا تو پھرنی پر ٹوٹ پڑے، پھرنی کا معاملہ ختم ہوا تو فالودہ پہ آ گئے، اور یہ سارا کا سارا معاملہ چلتا ہے سحری کے ٹائم تک، جلیبی ہے، پکوڑا ہے، پھر یہ ہے، پھر وہ ہے۔ اللہ کے واسطے یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی بہنوں کو چاہیے، اپنی گھر کی عورتوں کو چاہیے، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، اپنی گھر کی عورتوں کو باقاعدہ دباؤ ڈالتے ہیں، لالا کر کے ان کے سامنے میں رکھ دیتے ہیں، یہ پکاؤ، یہ پکاؤ، وہ پکاؤ۔ بیچاری گھر کی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے لیے، اپنے بیٹوں کو خوش رکھنے کے لیے طرح طرح کے لوازمات پکاتی ہیں۔ اب لوازمات پکانے کے چکر میں یہاں پہ پکوڑا تل رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ مغرب کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، بیچاری جلدی جلدی افطاری کرتی ہے، جلدی جلدی پانی پیتی ہے، پکوڑا تلا رہا ہے، افطاری کر رہی ہے۔ یہ معاملہ ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ اللہ کے واسطے کیا رمضان المبارک کا مہینہ کھانے پینے کے لیے آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ افطاری کے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم افطار کے وقت میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے صحت و تندرستی کے لیے، اپنے دین اور اسلام کے لیے، اپنے ملک اور اپنے ملک کے اندر میں شانتی اور امن کے لیے دعا کریں۔ اس قیمتی وقت کو ہم صرف کھانے اور پینے میں ضائع و برباد کر دیتے۔ کھانے پینے میں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک آدھ کھجور کھا لیا، چھہارے کھا لیے، اور تھوڑا سا پانی پی لیا، تھوڑا سا پانی پی لیا، بس ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار۔ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت بہترین ہے۔ اب مثال کے طور پہ مان لیجئے کہ آپ گہری نیند میں سوئے ہوئے، گہری نیند میں سوئے، اب آپ کو آ کر کے پیچھے سے کوئی ایک تماچا کھینچ کر کے مار دے، یا ایک ڈنڈا آپ کو مار دے آپ کی پیٹھ پہ، تو آپ کی کیا حالت ہوگی بتائیے؟ آپ کس قدر غصے میں بکھرے ہوئے ہوں گے اور چاہیں گے کہ اس کا کام تمام کر دیں۔ یہی حال آپ کے معدے کا بھی ہے۔ معدے کا بھی آپ کہیے، معدہ آپ کا صبح سے لے کر کے 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ آرام سے سویا ہوا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی کھجور کھایا، پانی پیا، 2 گلاس 3 گلاس پانی پایا، پکوڑا کھایا، پھل کھایا، سارا کا سارا معاملہ جلدی جلدی اپنے پیٹ میں لے لیتے ہیں۔ دن بھر کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تڑپ لگی ہوئی ہے، تو اب کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی پورا کا پورا معاملہ اندر لے لیتے ہیں۔ اب اچانک سے آپ اپنے معدے کو تکلیف دیں گے، اٹھائیں گے، جگائیں گے، تو آپ کا معدہ کیا کرے گا آپ کے لیے؟ بجائے آپ کو صحت و تندرستی پہنچانے کے آپ پر الٹا نقصان کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طبیب کی حیثیت سے، ایک حکیم کی حیثیت سے آپ لوگوں کو ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ جب آپ افطاری کرنے کے لیے جائیں تو مشکل سے صرف ایک کھجور کھائیں، بس ایک کھجور کھائیں اور پانی کے چند گھونٹ پئیں۔ ایک کھجور جو آپ دن بھر بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ کھجور آپ کا ایک بہت بہترین کام کرے گا، آپ کا بہت بہترین وٹامن کا کام کرے گا۔ جو چیز آپ کو معدے کو چاہیے، آپ کو جسم کو چاہیے، جو منرل چاہیے، جو توانائی چاہیے، وہ ایک کھجور سے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، چند گھونٹ سے پورا ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ضرورت ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ جلدی جلدی کھجور کھاتے، پانی پیتے، پکوڑا کھاتے، پھل کھاتے، پتہ یہ چلا کہ امام صاحب نے یہاں پہ فرض نماز کی سلام پہ دیا، مغرب کی نماز ختم، اب آ رہے ہیں لوگ نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھائیے کہ آپ بھی ایسا کیجئے کہ سب مل کر کے بیٹھیں، تھوڑا سا افطاری ہو اور سب مل کر کے دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ سال ہا سال ہم رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھتے ہیں،
یوں ہی ضائع اور برباد چلا جاتا ہے، لیکن ہم ایک دن بھی افطاری کے وقت میں دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے نہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیجیے، چاہت رکھتے ہیں ہمارے ساتھ میں یہ معاملہ ہو جائے، ہمارے ساتھ میں وہ معاملہ ہو جائے۔ آپ کے ساتھ میں معاملہ انشاءاللہ ہوگا جب آپ دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے کم کھائیے، یہ مبارک مہینہ کھانے کے لیے نہیں آیا، یہ آپ کو یہ مشقت کا مہینہ ہے، یہ زہد کا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ کو آرام پہنچانے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ بیچارے 15 رمضان 20 رمضان گزر گیا تو ظاہر سی بات ہے ان کا پریشر تو لو ہو جاتا ہوگا، ان کو نیند آتی ہوگی، ان کو کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہوگا، ان کو نماز میں دل نہیں لگتا ہوگا، لیکن مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ مشقت کا مہینہ ہے، یہ تکلیف کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجبت الجنت بالمکاری، جنت کو مشقت سے، تکلیف سے اور اسی چیز کے جیسے ذریعے سے گھیر دیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت برداشت کریں، آرام نہیں ہونی چاہیے کہ بس صرف کھانے کا مہینہ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر آپ زیادہ کھا لیں گے تو کھانے کا معاملہ کیا ہوگا؟ بہت ساری باتیں ہیں، وقت ہو چکا ہے اور بہت ساری باتیں آپ کو بتلائی جاتی ہیں، لیکن آپ کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں بتلایا جائے گا۔ لیکن ایک آخری بات جان لیجیے، جب آپ کم کھائیں گے خاص طور سے افطاری کے موقع پہ، تو ایک حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی گئی، بھنی ہوئی بکری میں دعوت دی گئی۔ اس زمانے میں دعوت دینا بھنی ہوئی بکری کا بہت بڑا مانا جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہینوں مہینے بھوکے رہتے تھے، فاقہ کرتے تھے، ایک دن کھاتے تھے ایک دن نہیں کھایا کرتے تھے۔ ایسے میں بھنی ہوئی بکری کا دعوت دینا بہت بڑی غنیمت والی بات تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دعوت کو قبول نہیں فرمائی۔ کیوں نہیں فرمائی؟ دلیل دیا انہوں نے، کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی بھر میں جو کی روٹی یا گندم کی روٹی چھان کر کے نہیں کھاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ کئی مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوا کرتا تھا، اور ہم بیٹھ کر کے بھنی ہوئی بکری کھائیں۔ اس دلیل کے ساتھ انہوں نے بھنی ہوئی بکری کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ جب آپ افطاری کے لیے بیٹھیں تو یاد کیجیے، ابھی چند مہینہ پہلے زلزلہ آیا تھا، ہمارے مسلمان بھائیوں پر زلزلہ آیا تھا، ان کے یہاں تباہی اور بربادی آئی تھی۔ سوچئے ذرا سا کہ ان کے یہاں کیسا افطار ہوتا ہوگا، وہ بیچارے کیا کھاتے پیتے ہوں گے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں غم گساری کا درس دیتا ہے، ہمیں سوچنے کا درس دیتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ میں ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جب آپ افطاری کریں گے تو آپ کے یہاں اگر کم سے کم تھوڑا افطار ہوگا تو آپ کو مشقت برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہوگی آپ کے اندر میں، جھیلنے کی تکلیف اللہ نہ کرے۔ آج حالات الحمدللہ آپ کے ساتھ پاس میں اچھے ہیں، آپ کے ساتھ میں حالات اچھے ہیں، آپ اچھا کھا رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا وقت آیا کہ آپ بھوکو رہیں، آپ کے ساتھ میں حالات ایسے آ جائے کہ آپ کو بھوکا رہنا پڑے، تو رمضان مبارک کا مہینہ روزہ رکھوا کر کے ہمیں برے حالات کو جھیلنے کی ٹریننگ دیتا ہے، برے حالات کو جھیلنے کی، مشقت برداشت کرنے کی ہمیں طاقت اور توانائی دیتا ہے، ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم کم کھائیں۔ ہم کم کھائیں گے تو ہمیں اللہ رب العالمین کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاملہ زیادہ کھا لیتے ہیں، اب سستی چڑھ جاتی ہے، سستی چڑھ جانے کی وجہ سے لوگ عبادت نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے رمضان مبارک کے مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ مت بنائیے، اپنے گھر میں اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو ترغیب دیجیے کہ آپ زیادہ افطاری کا اہتمام مت کیجیے، دعا کیجیے، اللہ رب العالمین سے دعا کریے، صحت و تندرستی کے تعلق سے دعا کیجیے، ہر ایک چیز کے تعلق سے دعا کیجیے، کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی قیمتی مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو رمضان مبارک کے مہینے میں قدر و اہمیت کے سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور بہت ساری باتیں رمضان مبارک کے مہینے کے تعلق سے آئندہ ہفتے آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو رمضان مبارک کے مہینے میں رمضان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے توفیق عطا فرما۔ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار انہیں قرضہ ادا کرنے کے توفیق عطا فرما، ہمارے مسلمان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما،
ہمارے مدارس، ہماری مساجد اور ہمارے علماء اور ہمارے ائمہ اور ہمارے حفاظ کی حفاظت فرما العالمین، ہمارے مسلمان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما العالمین، جو اپنے رزق حلال کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں العالمین تو ان کے جد و جہد میں کامیابی عطا فرما، جو بچے امتحانات دے رہے ہیں العالمین تو ان کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما العالمین، جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دنوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔